بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے جمعہ کو ہم لوگوں نے حج کا مکمل طریقہ سنا تھا۔ اس سے پہلے جمعہ کو عمرے کا مکمل طریقہ ہم نے سنا تھا، اور میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارتوں کے بارے میں بیان ہوگا۔ اب جب آپ حج سے فارغ ہو گئے تو الحمدللہ اب آپ حاجی صاحب بن چکے ہیں، آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسے بنا دیا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا معصوم بچہ بے گناہ ہوتا ہے۔ اب آپ بھی ایسے ہی بے گناہ بن گئے۔ اب آپ آج سے ہی یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میری حج سے پہلے کی جو زندگی تھی اور اب سے جو اسٹارٹ ہونے والی زندگی ہے وہ دونوں میں بھی فرق رہے گا، زمین اور آسمان کا۔ جو زندگی گزر گئی اب اس کو چھوڑ دو۔ اب ارادہ اور عزم یہ کرے کہ یہاں سے آگے کی جو زندگی ہے وہ پوری زندگی میں اللہ کے حکم پر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں پر گزاروں گا۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد اب آپ مکے میں رکے ہوئے ہیں، اب آپ کو مدینہ جانا ہے۔ مدینہ جانے کے لیے کچھ دن باقی رہیں گے، ان دنوں کا آپ بھرپور استعمال کریں۔ پہلی فرصت میں تو یہ کریں کہ حتی الامکان روزانہ ایک نفل عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے کمرے سے غسل وغیرہ کر کے احرام باندھ کر نکل جائے۔ حرم شریف کے بالکل سامنے ہی ہر طرف سے گاڑیاں مسجد عائشہ جاتی ہے، 2 ریال لیتے ہیں۔ مسجد عائشہ جا کر وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے اور وہاں سے عمرے کی نیت کرے، اور عمرے کی نیت کر کے پھر حرم شریف واپس آئے۔ وہی ٹیکسیاں بسیں وغیرہ وہاں پر ہوتی ہے، آ کر اپنا عمرہ مکمل کرے۔ اور یہ جو نفل عمرے ہیں آپ اپنے مرحومین کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ جتنے دن وہاں پر رہے روزانہ ایک عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اب آپ اس سرزمین پر ہے جہاں سے اسلام طلوع ہوا تھا، پوری دنیا میں اسلام کی شمع پھیلی تھی، اب آپ اس مقام پر ہے۔ تو آپ اس جگہ پر ہے جہاں سے ہماری پوری تاریخ وابستہ ہے۔ ہمارے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس شہر میں ہوئی۔ اس شہر کے گلی گلی میں ہماری تاریخ ہے چھپی ہوئی۔ تو ہم وہاں پر جب تک رہیں گے ہم اس کا پورا فائدہ ایسے اٹھائے کہ تمام جو تاریخی چیزیں ہیں ہم ان کی زیارت کریں۔ تمام تاریخی چیزیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس مکان میں ہوئی تھی، جس جگہ پر ہوئی تھی، اس جگہ پر وہاں کی گورنمنٹ نے ایک کتب خانہ بنا دیا ہوا ہے۔ ہم اس کتب خانے میں جائے، اس کی بھی ہم زیارت کریں، وہاں پر بھی جو ہے ایک 10-5 منٹ بیٹھے، لیکن شرک اور بدعت والی کوئی حرکت نہ کرے، جیسے کہ عموماً ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ وہاں پہ جا کر کرتے ہیں کہ وہ جو عمارت بنی ہوئی ہے وہ پوری سیمنٹ اور کانکریٹ کی بنی ہوئی ہے، لوگ جا کے اس کو ہی چومنا اور چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں کے پھر فوج کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو دور بھگاتے ہیں، اور ہمارے پھر انڈیا پاکستان کے لوگوں کو وہ کتب خانے میں بھی نہیں آنے دیتے، دور سے دیکھتے ہی پہچان لیتے اور دور بھگا دیتے، اس لیے کہ ہم لوگ وہاں پہ حرکتیں کرتے ہیں ویسی شرک اور بدعت والی۔
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں آپ کی ولادت ہوئی تھی وہ آج سے 1400 سال پرانی بات ہے. اب وہ مکان کے پورے جو حصے تھے وہ تو کچھ بھی باقی نہیں رہا, صرف وہ زمین ہے. اس زمین پہ انہوں نے ابھی نئی جدید عمارت بنائی ہوئی ہے, ایک دم لیٹسٹ سیمنٹ اور کانکریٹ کی. اس بلڈنگ کا, اس مٹی کا, اس گارے کا اور وہ جو دیواریں ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, بس وہ جگہ باقی ہے. ہم اس جگہ کی زیارت کے لیے جائے, وہاں پہ جا کر درود شریف وغیرہ پڑھے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اسی گھر کے بالکل پیچھے میں شعب ابی طالب کی پہاڑیاں ہیں, جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کو 3 سال تک رکھا گیا تھا, جس میں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. ہم اس کی بھی زیارت کریں, اس پہاڑ کے اوپر جائے, اس کی جو نیچے کا حصہ ہے, گھاٹی ہے, اس میں بھی ہم جائے, اس کو بھی جا کر دیکھے. ابھی وہ سب جگہ ختم ہو چکی ہے, وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہے. ابھی آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید ابھی بھی ویسی گھاٹی باقی رہیں گی اور ویسی پہاڑ ہوں گے, ویسا ابھی باقی نہیں رہا, بلکہ وہ پہاڑ کے اوپر بھی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, نیچے بھی سب پورے روڈ بنے ہوئے ہیں. ایک دم وہ ایریا جو ہے ایک دم اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو چکا ہے. لیکن چونکہ وہ ہمارے تاریخ سے وابستہ حصہ ہے, اس لیے ہم وہاں پر جائے, اس میں بھی زیارت کرے, وہاں پہ جا کے بھی دعا وغیرہ کرے کہ وہ گھاٹی میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں نے 3 سال تک گزارے تھے. اب وہ زیارتیں وغیرہ ہونے کے بعد میں پھر صفا مروہ کے بالکل پیچھے ہی جنت المعلی قبرستان ہے, ہم اس کی بھی زیارت کے لیے جائیں. وہاں سے راستہ جاتا ہے, وہاں پر جب ہم زیارت کے لیے جائیں گے تو عصر کے بعد جائیں, اس لیے کہ وہ قبرستان باقی دن بھر بند ہوتا ہے, صرف عصر کے وقت میں اس کو کھولا جاتا ہے. اور مغرب سے پہلے ہم وہاں سے آ جائیں. وہاں پر جانا بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اسی قبرستان کے اندر مدفون ہیں. ان کے علاوہ وہ تمام صحابہ اس قبرستان میں مدفون ہیں جن کا وصال ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا, جس میں حضرت عمار ابن یاسر بھی ہے اور جن میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے, جو اسلام کی پہلی شہیدہ کہلاتی ہے, جن کو ابو جہل نے شہید کر دیا تھا. اور ان کے علاوہ وہ تمام صحابہ بھی جنت المعلی میں آرام فرما رہے ہیں, جو مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد آ گئے, دوبارہ بس گئے, وہیں پہ رہنے لگے. ان تمام کی قبریں بھی جنت المعلی قبرستان کے اندر ہیں. تو ہم اس قبرستان کی زیارت کے لیے جائے, پورے آداب کے ساتھ دعا وغیرہ پڑھ کے اس کے اندر داخل ہو, وہاں پر کھڑے رہے, سورہ فاتحہ پڑھے, دوسری اور صورتیں جو ہم کو آتی ہے وہ پڑھے, اور پڑھ کر جو ہے قبرستان والوں کو ان کا ثواب ہم بخش دیں. اب اس کے بعد اسی علاقے کے اندر جس سائیڈ میں جنت المعلی قبرستان ہے, بالکل اس کے قریب میں مسجد جن ہے. اور یہ جو مسجد جن ہے اس سے بھی ہماری بہت بڑی تاریخ وابستہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں قرآن پڑھتے تھے تو جنات اسی جگہ پر آپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے اس سے پہلے ایسا کلام نہیں سنا, اور خوش ہوتے تھے قرآن کے سننے پر. اور اس کے بعد وہ جو جنات تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان میں داخل ہو گئے, مسلمان ہو گئے. وہاں پہ بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں, وہ پہاڑیوں کے بیچ میں وہ گھاٹی تھی, مگر ابھی اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ پہاڑیوں کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں ہے, بلکہ وہ ایک دم ہائی وے روڈ بنا ہوا ہے. اور روڈ کے بالکل بازو میں مسجد جن ہیں, اس کے بازو میں پورا مارکیٹ ہے, پورے مال بنے ہوئے ہیں, دکانیں وغیرہ ہے وہاں پر. لیکن مسجد جن ابھی بھی باقی ہے.
تو ہم اس مسجد کی زیارت کے لیے بھی جائیں اور وہاں جانے کے بعد وضو کرے، 2 رکعت تحیۃ الوضو اور 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھے، اور وہ نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا کرے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے۔ اب اس کے بعد مسجد جن سے جب ہم نکلیں گے اور حرم شریف کی طرف آئیں گے تو بالکل قریب میں ہی مسجد الرایا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر فتح مکہ کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا گاڑا تھا، تو اس جگہ پہ مسجد بن گئی، اور الحمدللہ نماز بھی ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن مغرب کی نماز بھی وہاں پر پڑھا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے۔ تو وہ ہے مسجد الرایا۔ تو مسجد الرایا جو ہے ہم اس کی بھی زیارت کریں، اس لیے کہ ہماری فتح مکہ کی تاریخ جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کی بھی زیارت کر لی۔ اس کی زیارت وغیرہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر ایک میوزیم بنا ہوا ہے، اور وہ میوزیم ہے مسجد عائشہ کے راستے پر۔ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں رہتا میوزیم وہاں پر بنا ہوا ہے بول کے، تو لوگ جاتے بھی نہیں وہاں زیارت کے لیے۔ وہ میوزیم میں بھی جانا چاہیے، اس میں پرانے زمانے کی سب کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کے زمانے کے برتن وغیرہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور میوزیم کا ٹائم بھی ہم ذہن میں رکھے، 2 بجے وہ میوزیم بند ہو جاتا، صبح میں 9 بجے سے 2 بجے کے درمیان کھلا رہتا۔ تو 9 بجے کے ٹائم پر، صبح کے ٹائم پر ہم میوزیم میں جائیں، اس لیے کہ جس وقت میں وہ میوزیم میں گیا تھا، جب میں باہر نکل رہا تھا اس کے بند ہونے کے ٹائم پر، تو کم سے کم 50 سے 60 لوگ بیچارے وہ آئے میوزیم دیکھنے کے لیے۔ تو وہ جو ذمہ دار تھا اس نے ان کو سب کو واپس بھیج دیا، بولے ابھی میوزیم بند ہو چکا ہے، اب تم اس کی زیارت نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ بیچارے اس سے منت کرنے لگے، سماجت کرنے لگے۔ اب وہ اپنا انڈیا تو ہے نہیں کہ 50 روپئے اس کے ہاتھ میں ٹکا کے جو ہے اور 1 گھنٹہ ہم اوپن رکھ سکتے تھے۔ وہاں پہ کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے۔ اس نے بولا بند ہو گیا، اب بند ہو گیا، بولے جاؤ کل آنے کا صبح میں۔ حالانکہ اس وقت میں برابر کریکٹ 2 بج رہے تھے، یعنی 5 منٹ بھی اس نے لیٹ نہیں کیا، بلکہ الٹا 5 منٹ پہلے ہی لوگوں کو اعلان کر دیا میوزیم خالی کر دو، ابھی بند ہونے والا ہے۔ تو تمام لوگ بیچارے جو دیکھنے کے لیے آئے تھے، بغیر دیکھے کہ واپس ان کو جانا پڑا اپنے اپنے مقامات کے اوپر، اپنے اپنے مکانات کے اوپر۔ تو اس کے لیے ہم ٹائمنگ کو برابر ذہن میں رکھیں کہ 2 بجے میوزیم بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں حدیبیہ کا جو میدان ہے، صلح حدیبیہ کے وقت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جہاں پر رکے تھے، اور جہاں سے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ سے بات کی تھی، اور مشرکین مکہ نے ان کو روک دیا تھا، وہ حدیبیہ کی جگہ ابھی بھی ہے مکہ مکرمہ سے بالکل باہر۔ وہاں پہ اونٹ وغیرہ چرتے ہیں مکے والوں کے، تو ہم اس جگہ پہ بھی زیارت کے لیے جائیں، اور وہاں زیارت کے لیے جانے کے بعد وہاں پہ بھی ایک مسجد وغیرہ بنی ہوئی ہے بہترین، وہاں پہ ایک فوڈ مال بنا ہوا ہے۔ ہم وہاں پہ مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت سے، دعا کرے وہاں پر۔ وہاں پہ جو اونٹ والے ہوتے ہیں وہ آپ کو اونٹ کی سواری بھی کراتے ہیں، سنت زندہ کرنے کی نیت سے ہم بھی اونٹ کے اوپر سواری کر لیں کہ صحابہ اور بزرگاں، صحابہ اکرام اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹ کی سواری کی تھی۔ اس جگہ پہ وقت گزارے ہم، اس لیے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ اسلامک تاریخ کا ایک دم ٹرننگ پوائنٹ ہے، کہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا وہاں سے اسلام کی تاریخ بالکل بدل گئی تھی، کہ صلح حدیبیہ تک مسلمان اور مشرکین میں جنگیں ہوتی تھی، مگر صلح حدیبیہ کے بعد سے وہ جنگیں ختم ہو گئی اور مسلمانوں کے کامیابی کا دور شروع ہو گیا، اور اس کے بس 1 سال بعد میں ہی مسلمانوں نے مکے کو فتح کر لیا۔
تو صلح حدیبیہ ہمارا ایک دم ٹرننگ پوائنٹ والا جو ہے مقام ہے، تو صلح حدیبیہ کے مقام کی ہم ضرور زیارت کریں۔ صلح حدیبیہ کی بھی ہماری زیارت ہو گئی، اب ہم لوگ آ گئے اپنے بلڈنگوں پر واپس۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کے اندر اور دوسرے 2 مقامات ہیں جو بہت زیادہ اہم اور فضیلت والے ہیں۔ ایک ہے غار حرا اور دوسرا ہے غار ثور۔ غار حرا کی زیارت کے لیے بھی ہم جائے، اس پہاڑ کو جس پر غار حرا ہے اس کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ ٹیکسی والے آپ کو بالکل پہاڑ کے نیچے تک لے جا کر چھوڑیں گے، آپ وہاں پر جائے، پہاڑ کے اوپر چڑھے، بالکل احتیاط کے ساتھ میں، گڑبڑ بالکل نہ کرے، اس لیے کہ پیر وغیرہ پھسلیں گا تو تکلیف ہوں گی، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے پہاڑ کے اوپر کوئی راستے وغیرہ نہیں بنائے ہوئے ہیں۔ غار حرا میں ہم اس لیے جائے کیونکہ ہمارے اسلام کی شروعات غار حرا سے ہی ہوئی، اور قرآن پاک کا نزول بھی وہ غار حرا میں ہی ہوا۔ غار حرا ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نازل ہوئی۔ تو غار حرا کی زیارت کے لیے ہم جائیں، اور غار حرا میں وقت گزارے تھوڑا سا، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں تک غار حرا میں بیٹھ کر مراقبہ کیا تھا، تو ہم تھوڑا سا وقت اس کے اندر گزارے، اور غار حرا میں وقت گزارنے کے بعد پھر ہم واپس آ جائے۔ پھر ایک اور جگہ ہے مکہ مکرمہ میں، وہ ہے غار ثور، جہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دنوں تک قیام کیا تھا۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ کی ہجرت فرما رہے تھے، تو آپ نے 3 دن وہاں پر قیام کیا، اور 3 دن آپ اس غار کے اندر رکے رہے۔ اور وہ جو غار ہے وہ زمین سے 5413 فٹ کی اونچائی کے اوپر ہے، غار ثور جو ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں تھکاوٹ پیدا ہو جائے، لیکن جب آپ لاکھوں روپے خرچہ کر کے وہاں پر جا رہے ہیں تو اس کی زیارت بالکل آپ نے کر کے آنا چاہیے۔ آپ جب وہاں پر جائیں گے تو آپ کو ہمارے انڈیا کے بہت سے مفتی ملیں گے جو آپ کے کمرے میں ہوں گے، آپ کے ساتھ میں ہوں گے، یہ بغیر ڈگری والے مفتی ہوں گے۔ یہ آپ کو بولیں گے کوئی ضروری نہیں ہے غار حرا میں جانا، غار ثور میں جانا، کوئی فرض تھوڑی ہے، کوئی سنت تھوڑی ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ ایسے لوگوں کی باتیں آپ بالکل نہ سنیں، اس لیے کہ آپ اگر دوسرے مذہبوں کو دیکھیں گے، ان کے جو ہسٹوریکل پیلیس ہے جہاں جہاں پر بھی دنیا کے اندر، وہ لوگ ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچہ کرتے ہیں۔ اب یہ اجنتا کے غار ہے، میرے گاؤں کے بالکل قریب میں ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے تو وہاں جانے کے لیے رستہ بنا ہوا نہیں تھا، ہائی وے روڈ پہ لوگ اترتے تھے اور پیدل جاتے تھے وہ غاروں کے اندر۔ مگر جاپان کی گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ وہاں پہ گوتم بدھ کی مورتیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، تو وہ گورنمنٹ ہر سال مہاراشٹرا گورنمنٹ کو 500 کروڑ روپے دیتی ہے صرف وہ علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو آپ اگر وہاں پر جائیں گے تو پہاڑ سے لے کے تو ہائی وے تک کا پورا راستہ ایک دم کانچ کے جیسا بنا ہوا ہے، ہر چیز کی وہاں پہ فیسلٹیز ہے، پورے انہوں نے بھرپور انتظامات کیے ہیں وہ غاروں وغیرہ کے صاف صفائی کا۔ وہاں کی گورنمنٹ، حالانکہ کام ہماری گورنمنٹ کا ہے کہ اس نے اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، مگر جاپان کی گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک خیراتی ملک ہے اور ان کو ہر جگہ پہ جو ہے ہاتھ پھیلانے کی عادت ہے۔ اب یہ خود اپنے ملک کا مال جو ہے وہ کھا جاتے تو کہاں سے وہ غاروں کے اوپر خرچہ کریں گے؟ اس لیے انہوں نے اپنے انجینئروں کی پوری ٹیم یہاں پہ بھیج کر کہ تم لوگ یہاں 6 مہینے رہ کے وہ پورا ایریا ڈیولپ کرو۔
تو یہاں کی گورنمنٹ سے اپروول لے کے منظوری لے کے اور ساری چیزیں کر کے ان لوگوں نے کروڑوں روپے خرچہ کر کے وہ پورے علاقے کو ایسا بنایا ہوا ہے، اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ آپ ہندوستان کے کسی جگہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور پورا خرچہ وہ لوگ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے، گوتم بدھ سے۔ ان کو پتہ ہے یہ جگہ سے ہمارا اتہاس جڑا ہوا ہے، ہماری ہسٹری جو ہے اس سے کنیکٹڈ ہے اس جگہ سے، تو اس کو ڈیولپ کرو اور اس کو باقی رکھو۔ کروڑوں روپے خرچہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پونا شہر کے اندر ایک قبرستان ہے جس میں سیکنڈ ورلڈ وار کے جو واریئرز تھے ان کے مرنے کے بعد ان کو اس قبرستان میں لا کر دفن کیا گیا تھا۔ آپ اگر اس قبرستان کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو قبرستان بالکل نہیں لگے گا، بلکہ وہ سیم ٹو سیم ایک گارڈن کی طرح سے بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بازو میں ہی عالی شان ایک دو چار بنگلے بنے ہوئے ہیں۔ وہ بنگلے ان لوگوں کے ہیں جو اس قبرستان کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ جو آدمی اس بنگلے میں رہنے کے لیے ہے اس کو باضابطہ ایک BMW کار ملی ہوئی ہے، اس کو ایک ڈرائیور ہے، اور اس کے تنخواہ کے لیے اور وہ قبرستان کے ڈیولپ کے لیے ہر سال UK گورنمنٹ 100 کروڑ روپے دیتی ہے۔ کتنے دیتی ہے؟ 100 کروڑ روپے خالی وہ قبرستان کی حفاظت کے لیے، دیکھ ریکھ کے لیے۔ کس وجہ سے؟ تو بولے سیکنڈ ورلڈ وار سے وہ قبرستان کنیکٹڈ ہے، وہاں سے ہماری تاریخ جڑی ہوئی ہے، ہمارے جو شہید ہے وہ اس قبرستان کے اندر دفن ہے، تو اس کے لیے 100 کروڑ روپے ہر سال ان کے آتے ہیں صرف قبروں کی حفاظت کرنے کے واسطے میں۔ اسی طریقے سے آپ اور دوسری جگہ پہ دیکھیں گے، بہار کے اندر ایک جگہ ہے اس کا نام بودھ گیا ہے، وہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی جاپان گورنمنٹ ہر سال کروڑوں روپے بھیجتی ہے۔ کیوں؟ تو بولے وہ گوتم بدھ کے پیدائش کی جگہ تھی، اسی شہر میں گوتم بدھ پیدا ہوئے تھے۔ حالانکہ بہار جو ہے انڈیا کا سب سے پچھڑا ہوا اسٹیٹ ہے، اب وہاں پہ ریلوے اسٹیشن برابر نہیں ہے، ویسی جگہ پہ جاپان گورنمنٹ نے ان کو ایئرپورٹ بنانے کے لیے پیسے دی اور کہا یہاں پہ ایئرپورٹ بناؤ، تو انہوں نے وہاں پہ ایئرپورٹ بنایا، اور ایئرپورٹ بنانے کے بعد میں ابھی وہاں سے جو ہے ڈائریکٹ جاپان سے جن لوگوں کو آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پہ آنے والے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اس کے لیے انہوں نے باضابطہ وہاں تک ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ تو غیر لوگ ان کے نزدیک اپنے ہسٹوریکل پلیسز کی اور تاریخی مقامات کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، وہ اس کو باقی رکھنے اور اس کی حفاظت کے لیے کروڑوں روپے خرچہ کر رہے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ نے شرڈی تک ریلوے لائن بچھائی، حالانکہ پہلے شرڈی کو ریلوے لائن نہیں تھی۔ ابھی 2-3 سال پہلے جو ہے سائی نگر نام سے جو ہے ایک نیا ریلوے اسٹیشن انہوں نے وہاں پہ اوپن کیا۔ کیوں؟ تو بولے آندھرا پردیش سے، UP سے اور انڈیا کے الگ الگ کونوں سے جو لوگ وہاں پر آتے ہیں ان لوگوں کو منماڈ ریلوے اسٹیشن پہ اترنا پڑتا ہے یا کوپر گاؤں اسٹیشن پہ اترنا پڑتا ہے، وہاں سے بسوں کے ذریعے سے آنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے ڈائریکٹ وہاں تک ریلوے اسٹیشن بنا دیا۔ اور ہم مسلمان ایسے نا قدرے ہیں، ہم کو اپنے تاریخ کی، اپنے اتہاس کی، اپنے ہسٹری کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، ہم وہاں پہ جانے کے باوجود ان مقامات کی زیارت نہیں کرتے۔ وہاں پہ جانے کے باوجود حالانکہ جو لوگ دیکھنے کے لیے جانے والے ہیں لوگ ان کو بھی روکتے ہیں، خود میرے کو کئی لوگوں نے روکے، ارے مت جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، بولے اتنے بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی، کوئی قرآن حدیث میں تھوڑی ہے، اپن یہاں پہ حج کرنے کے لیے آئے، اپنا حج ہو گیا، اب گھر پہ واپس جانے کا ضروری نہیں ہے، بولے غار ہرا دیکھنا، غار ثور دیکھنا اور ان مقامات کی زیارت کے لیے جانا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا دیکھو، اگر ہم ان مقامات کی ایسی ناقدری کریں گے تو آگے چل کر ایسا ہوگا کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے نزدیک یہ تمام چیزوں کی اہمیت ختم ہو جائیں گی۔ اس کی اہمیت باقی رکھنے کے لیے ان تمام مقامات کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری تاریخ وہاں سے وابستہ ہے، ہمارا اتہاس اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو آپ بھی اگر جب حج کے لیے جائیں گے
تو بہت ملیں گے آپ کو ایسے ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والے کہ یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، یہ مت دیکھو، وہ مت دیکھو، کسی کی سننا مت، بلکہ جاتے ہی ایک کتاب خریدنا اور اس میں دیکھنا کہ یہاں پہ کون کون سی جگہ ایسی ہے جو ہمارے تاریخ سے جڑی ہوئی ہے، اور ہر اس جگہ کی جا کر زیارت کر کے آنا۔ حرم شریف کے اندر بھی ایک ایک پلر سے اور ایک ایک جگہ سے جو ہے ہماری تاریخ جڑی ہوئی ہے، وہ بھی ہم معلوم کریں کہ ایک پلر وہاں پہ ایسا بھی ہے جس میں جہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام جو براق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے لے کر آئے تھے، وہ پتھر سے اس کو باندھا گیا تھا، وہ ابھی بھی ہے وہاں پہ، ہم معلوم کریں، ہم اس کے بھی زیارت کریں۔ وہ جگہ آج تک ہے جہاں پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان تمام کی ولادت ہوئی تھی، وہ بھی جگہ ابھی تک ہے، وہ حرم شریف کے اندر آ چکی ہے، لیکن وہاں جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں وہ جگہ کہاں ہے، ہم اس کی بھی جا کر زیارت کریں، کیونکہ وہ جگہ بھی ہمارے تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ بھلے ہی وہاں کی گورنمنٹ نے یہ تمام چیزوں کو ختم کر دی، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ، میں نے پہلے بھی جمعہ میں کہا تھا، وہ اللہ کے نبی کے اہل بیت کی دشمن ہے، وہ آج کے زمانے کے خوارج اور یزیدیوں کی جماعت ہے، سعودی گورنمنٹ جو ہے تو دشمن ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی اور آپ کے پورے نشانیوں کی۔ ان کو ڈر ہے کہ کہیں لوگوں میں دوبارہ اللہ کے نبی کی اور ان کے اولاد کی محبت جاگ گئی تو پھر ہمارے پیندے کے نیچے سے کرسیاں سٹک جائیں گی بول کے، لوگ ان کی محبت میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ہماری کرسیاں خطرے میں آ جائیں گی۔ تو اس کے لیے انہوں نے لوگوں کے دلوں سے اللہ کے نبی کی عظمت کم کرنے کے لیے اور آپ کے اہل بیت کی محبت ختم کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا ہے، یہاں تک کہ ان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ غار ہرا کے نیچے بھی اور غار ثور کے پاس بھی جبے پہن کے ایسا پھرتے رہتے، وہ روکنے کے لیے لوگوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتے اور بولتے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہاں کی زیارت کے لیے مت جاؤ، بیت اللہ ادھر ہے، بیت اللہ کی طرف جاؤ بول کے۔ اور وہ سب ان کے جو ہے پالتے رہتے، ان کو تنخواہ ملتے رہتی ہر مہینے کو، اور وہ ادھر سے گئے ہوئے رہتے، اپنے انڈیا پاکستان سے چن چن کے لے گئے ہوئے رہتے، اور وہ وہاں جا کے ہندی میں اور جو جس ملک کا رہا اس کو وہ زبان کے اندر روکتے رہتے، بولتے مت جاؤ، غار ثور میں بھی مت جاؤ، غار ہرا میں بھی مت جاؤ۔ لیکن ہم اللہ کے نبی کے سچے اور پکے امتی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، اس لیے ہم نے ہر وہ جگہ دیکھنا چاہیے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے تھے۔ اب ہمارا مکے سے مدینے کا سفر شروع ہونے والا ہے، ہم کو ہمارے معلم نے اطلاع دے دیا کہ بھائی تم کو کل فجر کے بعد میں نکلنا ہے، تو پہلی فرصت میں ہم اپنے بدن کے تمام جگہ کے جو گندے مقامات ہیں ان تمام کے بال وغیرہ نکال کر اور اپنے ناخن وغیرہ کاٹ کے اپنا چہرہ وغیرہ اچھا کر کے اور اپنے بال وغیرہ برابر کر کے غسل وغیرہ کر کے ہم اچھی طرح سے تیار رہے مدینہ منورہ جانے کے لیے۔ اور گاڑی میں جیسے ہی ہم بیٹھے ویسے ہی ہم درود شریف پڑھنا شروع کر دیں وہاں سے ہی۔ اور مدینہ جب ہم جانے والے ہیں تو ہمارے دل کے اندر عشق کی کیفیت ہونا چاہیے، ایک اللہ کے نبی کے محبت کی کیفیت ہونا چاہیے کہ ہم اس شہر میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت بالکل چینج ہونا چاہیے، اور وہ کیفیت کے ساتھ میں ہمارا پورا سفر ہونا چاہیے۔ اور ہمارے پاس میں اگر نعتیں وغیرہ ہے تو ہم نے وہاں جانے سے پہلے سننا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں اور عشق پیدا ہو مدینے کا، کہ جیسے شاعروں نے کہا مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ۔ شاعر کہتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ مدینے کا سفر ہے اور میری آنکھوں میں آنسو ہے، جبیں افسردہ قدم لرزیدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پیشانی پہ غم ہے، شرمندگی ہے مدینے میں جانے کی، اور میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے، اس لیے میرے پیر جو ہے وہ مدینے کی محبت میں لرز رہے ہیں۔
ہم ایسی نعتیں سنیں. اسلام میں نعت سننا کوئی ناجائز نہیں ہے. یاد رکھو، اگر مرد کی آواز میں آپ نعت سنتے ہیں آپ کے لیے بالکل جائز ہے، آپ آرام سے سن سکتے ہیں. آج کل ہمارے اندر سے نعتیں سننے کا بھی ایک مزاج ختم ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں لوگ نعتیں سنتے تھے، اس سے مدینے کا عشق اور اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا ہوتی تھی. تو وہ نعت سنیں ہم، تاکہ ہمارے دل میں جو ہے مدینے کی محبت پیدا ہو. اب ہم مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں تو بھی ہمارے دل کی کیفیت چینج ہونا چاہیے. لوگ بسوں کے اندر بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ہم بالکل کسی پہ دھیان نہ دیں. جیسے ہی ہم مدینہ میں داخل ہوں گے، ذوالحلیفہ پہ ہماری بس کھڑی ہوں گی اور وہاں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینارے نظر آئیں گے، تو ہم وہیں سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو پہلے اپنا سامان وغیرہ اچھی طرح سے اپنے کمرے میں لے جا کر رکھ دیں، اور مدینے میں جانے کے بعد واپس سے ہم غسل کریں، اس لیے کہ وہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے. اور نئے کپڑے پہنے، کیونکہ میں جب یہاں سے گیا تھا تو میں نے میرے ساتھ 4 ڈریس نئے سلا کر لے کر گیا تھا. میں نے ایک بھی مکے میں نیا ڈریس نہیں پہنا. میں مکے میں زیادہ تر احرام کی حالت میں ہی رہتا تھا. مجبوری میں کبھی کپڑے پہننے کی ضرورت پڑتی تھی تو پھر کپڑے، ایک پرانا ڈریس تھا میرے پاس جو پہن کے میں یہاں سے گیا تھا، بس وہی پہن لیتا تھا. لیکن جو نئے کپڑے تھے وہ میں نے ویسے ہی رکھا تھا مدینے میں پہننے کے لیے. تو مدینے میں پہننے کے لیے ہم نئے کپڑے اپنے ساتھ میں لے کر جائیں، اس لیے کہ ہماری حاضری جو ہے ہمارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہونے والی ہے. تو ہم سج دھج کے اپنے بدن پر عطر وغیرہ لگا کے اچھی حالت میں وہاں پر جائے سلام عرض کرنے کے لیے. ہماری کیفیت تبدیل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہماری بساندی حالت ہے، بدبو آ رہی پورے آنگ میں سے، ویسی حالت میں جو ہے ابھی سامان بھی رکھے نہیں کمرے میں کہ چلے گئے سلام پڑھنے کے واسطے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حدیث میں واقعہ ہے بخاری شریف میں کہ ایک جماعت مدینے میں آئی، اور اس جماعت کے وہ لوگ جو ہے مدینے کے باہر رک گئے، ایک قبیلے کے لوگ، اور دوسرے قبیلے کے لوگ آئے، وہ رکے نہیں بلکہ وہ فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو ان کے پورے آنگ سے گرد و غبار ٹپک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی لیکن زیادہ ان کی طرف توجہ نہیں دی. اور یہ جو دوسری جماعت تھی مدینے کے باہر رکے، انہوں نے نہا دھو کر اچھے کپڑے پہنے، عطر وغیرہ لگا کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان لوگوں کا استقبال کیا، اور پہلی جو جماعت تھی آنے والی ان سے یہ کہا کہ یہ تم سے بہتر ہے، اور یہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو وغیرہ لگا کر ایسی حالت میں آئے ہیں کہ ان کے آنے سے فرشتوں کو بھی کراہیت نہ ہو. ورنہ یاد رکھو ہماری بدبو سے فرشتوں کو بھی کراہیت ہوتی ہے. گٹکے کھا کے آ رہے، اس کی بدبو سے فرشتوں کو کراہیت ہوتی ہے. بدن میں بغل میں پوری بدبو آ رہی، بازو کے آدمی کو نماز پڑھے نہیں جا رہا، اس سے فرشتوں کو بھی کراہیت ہوتی ہے. 8 دن سے نہایا نہیں ہے، اس سے بھی فرشتوں کو کراہیت ہوتی ہے. کپڑوں پہ پورے دنیا کے نقشے بن گئے ہوئے ہیں پسینے کی وجہ سے، اس سے بھی فرشتوں کو کراہیت ہوتی ہے. تو مسجد میں بھی اگر ہم آئے نہا دھو کے ذرا اچھے کپڑے پہن کر آئے، کیونکہ ہمارے آزو بازو میں سب فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہی حالت مدینے کے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف ستھرے جو ملنے کو لوگ آنے والے تھے، آپ نے ان کا استقبال کیا. تو ہم بھی جب آپ کے دربار میں حاضر ہو، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام سنے آتا ہے. قبر جو ہوتی ہے، قبر کی مٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مٹی پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اس لیے کہ نبی اپنے قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں. تو ہمارا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دے گا. اس لیے ہم نہا دھو کے مسجد نبوی میں جب پہنچے تو پہلی فرصت میں 2 رکعت تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی. اس کے بعد جب ہم سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ وہاں پہ کھڑے رہے، اور جیسے ہی ہمارا نمبر آئے گا قریب میں تو درمیانی آواز سے، زیادہ زور سے نہیں، درمیانی آواز سے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
پھر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین. جتنے القاب ہم کو یاد ہے وہ تمام القاب کے ساتھ میں ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں، زور سے نہیں. قرآن میں کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے زیادہ اونچی مت کرو، اس لیے ادب کے دائرے میں رہ کر وہاں پر سلام پڑھیں. اور پھر آگے جب ہم بڑھیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ آئے گا، ان کو بھی درود، ان پر بھی سلام پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق. اور پھر اس کے بعد جب آگے بڑھیں گے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہماری زیارت ہوں گی، ان کے روضے پر ہم پہنچیں گے تو وہاں پر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آگے دروازہ ہے، وہ دروازے سے ہم باہر نکل جائیں. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ہم سلام پڑھنے کے لیے وہاں پر حاضری دیں، ہر نماز کے بعد. اور مدینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم مدینے میں چپل وغیرہ پہن کر وہاں پر نہ گھومیں، اس لیے کہ آج کل کے جو فیشنیبل مسلمان ہیں میں نے ان کو دیکھا ہوں، وہ روضے کے دروازے کے باہر تک چپلیں پہن کر وہاں پر جاتے ہیں. اب وہاں کی گورنمنٹ تو بے ادب ہے ہی بیچارے، وہ تو پہلے سے ہی دشمن ہیں آل بیت کے. انہوں نے تو آپ کے روضے سے 30 فٹ کے فاصلے پہ سنڈاس اور حمام بنائے ہوئے ہیں. لیکن ہم چونکہ اپنے دل کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا پورا ادب اور احترام کرے، اس لیے مدینے میں کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم کو بیت الخلا یا پیشاب وغیرہ آئے اور ہم حرم شریف کے اندر فارغ ہو، بلکہ ہم اپنے کمرے سے، ہوٹل کے کمرے میں ہی اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کے اور وضو کر کے وہاں سے نکلے. ہم وہاں سے وضو وغیرہ کر کے نکلے. ہم کو حرم شریف میں بے ادب ہے وہ لوگ، انہوں نے پورے مسجد کے چاروں طرف بیت الخلا بنائے ہوئے ہیں. ہم لیکن ادب والے ہیں، ہم اس کا دھیان رکھیں گے سبھی انشاءاللہ، ہم پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ. میرے ساتھ ایک عالم صاحب تھے، اللہ بیچاروں کو جزائے خیر عطا فرمائیں. پورے مدینے کے سفر میں وہ روڈ اور راستوں پہ بھی چپل نہیں پہنتے تھے. وہ کسی مال میں، کسی دکان پہ، کسی شاپنگ سینٹر میں پورے مدینے میں ہم 8-10 دن جو تھے، انہوں نے ایک دن بھی جو ہے پیر میں چپل نہیں پہنی. بغیر چپل کے کھلے پیر وہ جو ہے جہاں بھی جانے کا رہتا تھا تو وہاں پہ چلتے تھے. تو آج کے زمانے میں بھی ایسے ادب اور احترام والے لوگ موجود ہیں اور بے ادب بھی موجود ہیں جو وہاں پہ جا کے ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں بالکل روضے کے پیچھے. ہم بے ادب نہ بنیں. اب روضے کی زیارت ہر نماز کے بعد میں ہم یہ اپنا ایک اپنے یعنی اصولوں میں یہ طے کر دے کہ میں جتنے بھی دن مدینے میں رہوں گا میں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور زیارت کروں گا اور ضرور سلام پڑھوں گا. اور آپ جس کی طرف سے سلام پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بھی، اپنی امت کے بارے میں بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے والدہ نے آپ کو سلام کہا ہے، تو وہ سلام بھی ان تک پہنچ جاتا ہے. میرے والد نے سلام کہا ہے تو وہ سلام بھی ان تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے زیارت کر کے ہم باہر نکلے. بالکل سامنے ہی جنت البقیع کا قبرستان ہے. جنت البقیع میں بھی ہم فجر کی نماز کے بعد میں حاضری دیں، اس لیے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے وہاں بھی تالے لگائے ہوئے ہیں. تو ہم فجر کے بعد میں وہاں پہ حاضری دے. حاضر ہونے کے بعد میں وہاں پر 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام کر رہے ہیں. ہم ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر درود سلام بھیجے وہاں جا کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اسی قبرستان میں آرام کر رہی ہے. آپ کے چاروں بیٹے اسی قبرستان میں آرام کر رہے ہیں. آپ کی باقی کی تمام ازواج مطہرات اسی قبرستان میں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے اکابر جو صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ وہ سب اسی قبرستان میں آرام کر رہے ہیں. تو ہم جنت البقیع میں حاضری دیں. وہاں پر جا کر بھی ہم تمام جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں ان کے لیے سلام پڑھے. اور اس کے بعد چونکہ وہاں پہ بورڈ وغیرہ لگے ہوئے نہیں ہیں، وہاں کی گورنمنٹ نے یہ سب اکھاڑ دیے ہوئے، تو ہم
جہاں جہاں بھی ہم کو سمجھ میں آئے یا جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، اس اعتبار سے ہر جگہ پر جا کر زیارت کرے اور جا کر جو ہے وہاں پر درود و سلام پڑھے۔ اور مدینے میں رہنے کے بعد مدینے سے ہماری جتنی بھی تاریخی چیزیں وابستہ ہیں ہر جگہ پہ جا کے ہم اس کی بھی زیارت کریں۔ جیسے بدر کا میدان ہے تو وہاں سے 10-10 ریال میں ٹیکسی والے بدر کے میدان میں لے کر جاتے ہیں، ہم بدر کے میدان میں جائیں۔ بدر کے کنویں وغیرہ ہے وہاں بھی گورنمنٹ کے لوگ نہیں آنے دیں گے، لیکن آپ کوشش کریں اس کی زیارت کرنے کی، کیونکہ گورنمنٹ نے وہاں کی قسم کھائی بھی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے نبی کی محبت سے دور کرنے کا ہے بول کے، مگر چونکہ ہم ہندوستان والے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو ہم نے ان کی گورنمنٹ سے ڈرنے کا نہیں۔ جہاں پہ بھی انہوں نے روک لگائی ہوئی ہے وہاں بھی جا کے زیارت کر کے آنے کا۔ حدیبیہ جیسا غزوہ بدر کے میدان کی آپ نے زیارت کی ہے، اسی طریقے سے خندق کی جو جگہ ہے، حالانکہ اگر کوئی دوسری گورنمنٹ رہتی تھی تو لوہے کی دیوار بنا کے اس کو حفاظت سے رکھتی تھی، مگر یہ جو دلیندر گورنمنٹ ہے اس نے وہ پوری خندق مچ کے ڈال دی، بند کر دیے ہوا ہے، خندق کا کوئی حصہ بھی وہاں پہ باقی نہیں رکھے، بلکہ الٹا آرمی کے لوگ ہیں آپ کو دور سے ہی ہکا لیں گے، بولیں گے آؤ مت یہاں پہ، جاؤ یہاں سے یہاں مت جاؤ، جاؤ مسجد میں جاؤ تسبیح پڑھتے بیٹھو۔ لیکن ہم بھی وہاں پہ بھی جا کے ہم زیارت کریں، اس لیے کہ وہی خندق کی جنگ ایسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے واپس جانے کے بعد یہ کہا تھا کہ اب قیامت تک مشرکین واپس نہیں آئیں گے، اور ویسا ہی ہوا۔ اس کے بعد مسجد قبلتین ہے جس میں 2 قبلے بنے ہوئے ہیں، ہم اس کی بھی زیارت کریں۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر وہ چبوترا ہے جس کو سقیفہ بنو ساعدہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا، وہ بالکل مسجد نبوی کے بازو میں ہے، ہم اس چبوترے کی بھی زیارت کریں۔ مسجد غمام ہے جہاں پہ کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے دعا کی اس جگہ پہ کھڑے رہ کر تو فوراً بادل آئے اور پانی برسنا شروع ہو گیا، وہ وہاں پہ بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ مسجد جمعہ ہے، ہم اس کی بھی زیارت کریں۔ اس کے علاوہ مسجد قباء ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے اس مسجد میں نماز پڑھی اللہ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور پیدل جانے کی زیادہ فضیلت ہے، لوگ ویسا ہی کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے پیدل نکلتے ہیں، قباء میں جا کے وہاں پہ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، ہم اس کی بھی جا کر زیارت کریں مسجد قباء کی۔ اس کے علاوہ میرے محترم بزرگوں، مدینہ منورہ کے اندر اور بھی بہت ساری ہماری تاریخی چیزیں ہیں۔ وہ کنواں ابھی تک موجود ہے، اس کو بئر روما کہا جاتا ہے، جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے خرید کر مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ کنواں ویسا ہی ہے، اس پہ جالی وغیرہ لگی ہوئی ہے، ہم اس کنویں کی بھی جا کر زیارت کریں۔ پھر ایک اور کنواں ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹی گر گئی تھی، وہ کنواں بھی ابھی تک موجود ہے، ہم اس کنویں کی بھی جا کر زیارت کریں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں دوستو، مدینہ منورہ کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باغ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھجوروں کے 300 درخت لگائے تھے، وہ باغ بھی آج تک موجود ہے، ہم اس باغ کی بھی جا کر زیارت کریں، اس لیے کہ وہ باغ کی آپ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے وہ باغ میں جس سال کھجوروں کے درخت لگائے تھے، ایک ہی سال کے اندر وہ کھجوروں کے درخت اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ان میں پھل لگ گئے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، ورنہ کھجور کے درخت کو 40 سال سے پہلے پھل نہیں آتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ ایک ہی سال میں ان درختوں پہ پھل لگ گیا تھا، تو وہ باغ بھی موجود ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کی اگر آپ کو اللہ نے موقع عطا فرمایا تو تمام زیارتیں جتنی بھی جگہ وہاں پر دیکھنے کی ہے پورے دھیان توجہ سے ہر ایک جگہ ہم دیکھ کر آئے، اور ان لوگوں کی باتیں بالکل نہ سنیں جو وہاں پر جانے سے روکتے ہیں۔ کریں گے بھائی سبھی اس کی فکر اور کوشش، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔ Yeah.